استقبال محرم. استقبال محرم یعنی کیا مطلب؟ استقبال محرم آپ نے سنا ہے استقبال ماہ رمضان. آپ نے اس عنوان سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن استقبال ماہ حج مستحب ہے کہ جو حج پر جا رہا ہے وہ اپنے محاسن داڑھی کے بال اور سر کے بالوں کو نہ ترشوائے. اور یہ مسئلہ ہے کس مدت سے، تو گویا یہ استقبال ہے. 3 روزے 27 28 29 یا 28 29 30 شعبان المعظم کے کیا ہے؟ استقبال ماہ مبارک رمضان. پھر جب عید آ گئی تو پھر آپ نے 2 شوال سے روزے رکھنے شروع کیے. 2 3 4 5 6 7 شوال 6 روزے رکھے. یہ الوداع ہے کس کا؟ ماہ مبارک رمضان کا. زیارت پہ گئے، جب آپ گئے تو مختلف دعائیں پڑھنے کا حکم ہے. یہ گویا استقبال زیارت. کربلا جا رہے ہیں 3 دن روزے رکھیے، وہ جو مفاتیح میں آداب ہیں گھر والوں کو جمع کیجیے. یہ استقبال زیارت کربلا ہے، آداب زیارت کربلا. ہر چیز جو معصومین کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس طرح سے معصومین نے بتایا، خوب توجہ کیجیے گا اس پہ. یہ جو بے ڈھنگے بیتو کے کام انسان بناتا ہے، امام اپنے شاگرد کو نہیں بخش رہا. میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ جب رسول اللہ میں نے دعا بنائی ہے ذرا سن لیجیے غلطیوں کو. اپنی دعا اپنے، جب رسول اللہ سن تو لیجیے کہ اپنی دعا اپنے پاس رکھو، جو ہم بتا رہے ہیں وہ کرو. آپ کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ امام صادق کو ڈکٹیشن دینے لگے؟ آپ کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ صادق آل محمد کو بتائیں؟ جب رسول اللہ میری بھی دعا، اب ہم تو ہو ہی نہیں کہیں، اوقات ہی نہیں ہے تمہاری کہیں. یہاں پہ انبیاء اولو العزم کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں. یہاں پہ میری دعا بنائی ہوئی، میری زیارت رکھیے اپنی تمام مغلظات کو اپنے پاس. بات ہوگی صرف 14 ماہ سے. انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر 2 چیزوں تک کائنات کی ساری چیزیں آ گئیں تو قدر و قیمت ہے، ورنہ 2 کوڑی کی نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے اس بات کے اوپر. لہٰذا معصومین کی سیرت، معصومین کا مزاج، معصومین کی احادیث، معصومین کی تعلیمات، احادیث میں، اصول کافی میں، بہار میں، وسائل الشیعہ میں، یہاں سے لیجیے. حسین ابن علی سید الشہداء، کس طرح سے آپ استقبال کے لیے جائیں؟ کیسے جائیں؟ جس طرح سے آپ کا 7واں امام جاتا تھا. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند دکھتا تھا، یظہر الکعبۃ فی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر درد کے آثار آ جاتے تھے. اور اذا کان العاشر من المحرم، اور جب محرم کی 10ویں تاریخ آتی تھی، کان یوم حزنہ و بکائہ، جب 10ویں محرم آتی، 10ویں کا دن کوئی اور کام نہیں کرتے تھے میرے والد، صرف حزن اور بکا اور گریہ اور ماتم. یہ ایک چیز. حسین ابن علی سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہ، کس طرح سے انسان جائے؟ تہذیبوں پہ تہذیبیں آئیں، تمدنوں پہ تمدن آئے، سویلائزیشن، کسٹمز، کلچر آئے، ختم ہو گئے. خدا سورہ مریم کی آخری آیت میں فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعْ لَهُمْ رِكْزًا. حبیب یہ بتاؤ کتنی تہذیبیں آئیں، ہم نے سب کو برباد کر دیا، ختم ہو گئی ساری تہذیبیں. جتنی تہذیبیں ختم ہوئی، ان میں سے تم کسی انسان کے بارے میں، ایک انسان کے بارے میں تمہیں پتا ہے کون تھا؟ یہ مونجودارو، ٹیکسلا، ہڑپا، اس میں کسی کا پتا کہ کوئی ایک شخص کا نام بتائیے کہ یہ صاحب یہاں رہتے تھے، والد کا نام یہ تھا؟ نہیں ملتا. او تسمع لہم رکزا، ہلکی سی آواز بھی آ رہی ہے کسی کی، جو ایک شور و غل مچا ہوتا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ عالم، جہاں پناہ ذل الہی تشریف لا رہے ہیں. ان کا جب گھوڑا آتا تھا بازار میں سرکار، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، گھوڑوں کے رستے روکے. برباد کر دیا ہم نے سب کو، سب برباد ہو گئے، تہذیبیں ختم ہوتی گئیں. نمرود آئے، فرعون آئے، سب ختم ہو گئے. باقی کون رہا؟ باقی وہ رہا کہ جس کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی. باقی وہ رہا جس کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، قیامت تک کے لیے یہ برباد، تم آباد. تہذیبوں پہ تہذیبیں آئیں، غم انگیز ترین مراحل آئے، بڑے دکھ بھرے مرحلے آئے، لیکن حسین ابن علی کے غم کے سامنے جو آیا وہ خود برباد ہوا. اور حسین ابن علی کا غم اسی طرح سے ہے، بغیر کسی لالچ کے. آپ آزاد یہاں پر، اور شہر میں، دنیا میں جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں پر لوگ موجود ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اخلاص بھیجو، ہم اپنی طرف سے مستحد بھیجیں گے. خوب توجہ کیجیے گا. یہ کس چیز نے باقی رکھا زیارت عزاداری حسین ابن علی کو؟ یہ عزاداروں کے اخلاص نے. یہ کس بنیاد پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پڑھ کے آیا ہوں،
ارے کیا پڑھنا سرکار، دماغ میں اگر یادداشت نہ ہو تو کیا پڑھ کے خاک انسان بات کرے گا، زبان اگر اٹک جائے تو کیا بات کرے گا؟ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے پاک قلب ہیں، آپ پورا دن رزق حلال کما کر یہاں بیٹھے ہیں، آپ مغرب عشاء کی نماز خلوص کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں تو ممبر چلتا ہے، کسی خام خیالی میں کوئی نہ رہے۔ علامہ صاحب بیٹھے، کیا علامہ صاحب اور کیا مولانا، خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا سیدہ کا وعدہ ہے کہ تم اپنی خالصانہ عبادتیں بھیجو، پروردگار اپنے خالصانہ تحفے بھیجے گا۔ یہ ان ماؤں کا احسان ہے کہ جن کے بطن میں رہ کر آپ نے محبت اہل بیت سیکھی، لہٰذا آپ نے عزاداری کو لطف سید الشہداء دعائے جناب زینب کے صدقے میں اس مقام پر رکھا کہ جس مقام پر بی بی نے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ تہذیبوں پہ تہذیبیں مٹ گئیں، لیکن یہ غم اسی طرح سے چلتا رہا۔ اس غم کو اسی طرح سے چلتے رہنا چاہیے۔ کس طرح سے چلے گا؟ جب تک معصومین کی تعلیمات کے مطابق رہے گا۔ ایک ایک جز، ایک ایک حصہ جو سید الشہداء کے ساتھ جڑا ہوا، سید الشہداء کی پیاس، سید الشہداء کا سوکھا حلق، سید الشہداء کے سوکھے لب، سید الشہداء کے بچوں کے مصائب، سید الشہداء کے گھر کی خواتین کے مصائب، سید الشہداء کے ساتھ انصار کے مصائب، سید الشہداء کے ساتھ ان کے بنو ہاشم کے شہداء کے مصائب، ایک ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے سید الشہداء کے ساتھ، معصومین نے اس کو جوڑ کر اعلان کر کر ایک عجیب اعزاز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ سید الشہداء کے عزاداروں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے معصومین نے، عجیب انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ یعنی حسین ابن علی کو اسی تصویر کے ساتھ اپنے تصور میں اتاریے کہ جس تصویر کے خاکے کو آپ کا چھٹا امام بنا کر گیا ہے، جس انداز سے سید ساجدین بنا کر گئے ہیں، جس انداز سے بی بی زینب بنا کر گئی ہیں، جس انداز سے پنجتن بنا کے گئے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ما من عبد بکا الا ووصل فاطمہ ووصل رسول اللہ واسعدها، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جو گریا کرے حسین ابن علی پر، مگر یہ کہ بخدا اس روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا اپنی اوقات بتا دوں۔ ہم آپ سب غیر معصوم ہیں، 3 اور 4 میں شک، 5 اور 6 میں شک، روزہ رکھا تھا کل کے نہیں رکھا تھا، کتنے گناہ کیا ثواب کر رہے ہیں اپنی عبادت اپنی کوشش کے ساتھ۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو شب جمعہ کو جن کی روحیں عرش پر ہوں، کیا ہمارا تعلق اور کیا ان کا تعلق؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا، تفصیل کے میں نہیں جاؤں گا، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پر بہت بڑا خانوادہ ہو، کسی بادشاہ کی 10 سلطنتوں کا مالک ہو، 100-200 گاؤں اس کی نگین کے نیچے آتے ہوں، اس کے گھر میں کوئی موت ہو جائے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس آپ اس کے گاؤں میں رہتے ہیں، گلی میں آپ آئیں اور پچھاڑے مار مار کے گریا کریں، گھر کے تمام لوگوں کو گلے لگائیں، خواتین کا ذکر کریں، تھوڑی دیر بعد اس کو چبھے گی بات، بھائی آپ میرے گاؤں میں گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں، آپ نے تعزیت پیش کیا، آپ ٹھیک ہے، اب حد سے زیادہ گریا کیا، باہر نکل، اور میری گھر کی خواتین کے بارے میں آپ کیوں پوچھیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، اس غم سے جانبر ہو پائیں کہ نہیں، آپ کی والدہ کے دل میں دکھ تو نہیں ہے، تعزیت پیش کیجیے گا، اچھا نہیں لگے گا، توجہ فرما رہے ہیں آپ کیا نہیں فرما رہے؟ مثال میری سمجھی جا رہی ہے کہ نہیں سمجھی جا رہی؟ تو اوقات پہ کہے گا میاں میں 50 گاؤں کا مالک ہوں، تم میرے ایک کسان ہو، تم میرے ایک نوکر ہو، تو اب ہمارے گھر والے لوگ آ رہے ہیں عزاداری کے لیے، اب تم نکل جاؤ۔ 50 گاؤں کا مالک یہ کہتا ہے، لطف مطلقہ قاہرہ امیم سید الشہداء کو دیکھیے، کہا کہ ہمارے غم میں رو، ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم لوگ ہیں کون کہ جو سیدہ کو تعزیت پیش کریں؟ ہم ہیں کون کہ جو حضرت حجت ابن الحسن کو تعزیت پیش کریں؟ یہ زبان کیا اس قابل ہے نجس زبان کہ حضرت حجت ابن الحسن سے کہے آجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب جدک الحسین؟ امام زمانہ ایک دفعہ پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں نا، تمہاری نہ نماز درست، نہ روزہ درست، نہ وضو درست، نہ قلب تمہارا درست، نجاست کا پلندہ ہو، حیثیت کیسے ہوئی ہمیں تعزیت پیش کرنے کی؟ یہ ہے لطف جناب سیدہ کہ اپنی عزاداری میں آپ کو آنے کی اجازت دی۔ حیثیت کیا ہے ہماری؟ کسی میں حیثیت ہے کہ ذریعہ سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو کر کہے السلام علیکم ابن رسول اللہ؟ پہلی محرم ریان ابن شبیب 8ویں امام کے پاس آیا، اے شبیب کے بیٹے الصائم انت، آج پہلی محرم ہے، کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ کہ اپنا رسول اللہ نہیں روزہ رکھا۔ کہا یا ابن شبیب سن، ان هذا الشهر المحرم الذي كان اهل الجاهلیہ يحرمونه، اے سن شبیب کے بیٹے، اہل جاہلیت یحرمون فیہ القتال والظلم،
جاہل جو عرب تھے نا، مجھے نہیں پتا امام رضا نے کس دکھتے دل کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو جاہل عرب تھے نا، جاہل عرب جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے محرم کا چاند دکھ گیا تلوار زمین پر رکھ دو. اب ڈاکو قافلوں کو لوٹتے نہیں تھے، لیکن امت مصطفیٰ نے اس مہینے میں نبی کے بیٹے کا خون بہایا. اگر نبی کے بیٹے کا خون بہایا گیا ہوتا تو شاید ہم صبر کر لیتے. فرمایا وہ سب نساہو، عرب دشمن کا قتل کرتا تھا، عورتوں کو قید نہیں کرتا تھا. امام نے فرمایا رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا. وانتہبوا ثقلہ، اور حسین کے خیموں کو لوٹا گیا. اب امام رضا نے عجیب کہا وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ شَبِيهٍ. اور حضرت رضا فرما رہے ہیں کہ میرے بابا حسین کے ساتھ میرے گھر کے 18 ایسے نوجوانوں کو شہید کیا گیا. زمین پر ان کی طرح کوئی نہ تھا. جانتے ہو تمہارا 8واں امام کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قاسم جیسا نوخیز تھا، آن و محمد جیسے نوجوان تھے، میرا عباس جیسا چچا تھا، علی اکبر جیسا بھائی تھا، 18 بنی ہاشم تھے، علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بھی تھا. ان کو قتل کیا گیا. اور اس کے بعد امام نے عجیب جملہ فرمایا، یہ اپنا شبیب دیکھو، اس دن گریا کرو. اور فرمایا آج کے دن اہل جاہلیت تلوار زمین پر رکھ دیتے تھے، لیکن امت مصطفیٰ نے کیا کیا؟ ذبح، انہوں نے ذبح کیا. کس کو ذبح کیا؟ ذبح الحسین کما یذبح الکبش. انہوں نے ہمارے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا جس طرح سے قصاب قربانی کے جانور کو زندہ کرتا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا امام رضا کی خدمت میں کہوں گا، اے ابو الحسن، جب قصائی ذبح کرتا ہے نا جانور کو تو پانی دیتا ہے. آپ کے جد